مفتی محمد صاحب ہمیں اس حوالے سے بریف کریں گے کہ جو ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے مسئولین کا، وہ کیا ہوگا اور اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت استاذ محترم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو صدر ہیں مجمع العلوم الاسلامیہ کے، ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا کابینہ کا۔ تو اس میں جو فیصلے ہوئے ان میں ایک فیصلہ یہ ہوا کہ ہمارے ملک بھر میں جو مسئولین ہیں ان کی ایک 3 روزہ ایک ورکشاپ رکھی جائے۔ اس کی تاریخیں طے ہوئیں اور وہ یہ طے ہوا کہ 17 اگست کو شام تک وہ پہنچ جائیں گے یہاں، اور 18، 19، 20 یہ 3 دن ان کے ساتھ مجلسیں ہوں گی۔ اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو ان کی تربیت اور ٹریننگ ہوگی مینجمنٹ کے حوالے سے اور دیگر موضوعات کے حوالے سے، اور دوسرے نمبر پر جو طلباء پوزیشن ہولڈر ہیں جنہوں نے سالانہ امتحان میں پوزیشنیں لی ہیں ان کے لیے تقریب تقسیم انعامات ہوگی، اور تیسرے نمبر پر اس میں جو ہمارے مدارس دینیہ میں مجمع سے ملحق مدارس میں جو عصری علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور ان میں جو عصری علوم پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں جن کو مقرر کرنے کا ایک خاص کرائٹیریا ہے اور ایک پوری تفصیل ہے، پروسیس سے گزر کر وہ مقرر ہوتا ہے، تو ان کی تنخواہیں اور وہ ہم اس مجلس میں پیش کریں گے۔ وہ کئی مہینوں کی، بعضوں کا 6 مہینے کی، بعضوں کا سال کی تنخواہیں اکٹھی ان کو پیش کی جاتی ہیں۔ تو ایک تقریب میں پیش کرتے ہیں تو ان کو ذرا اعزاز بھی محسوس ہوتا ہے، اور دین سے ان کا تعلق بڑھتا ہے، دینی مدارس سے ان کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم اس تقریب میں یہ 3 چیزیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی رشید خورشید صاحب، ان سے جانیں گے کہ کابینہ کے اجلاس میں باقی جو چند اہم فیصلے تھے وہ کون کون سے تھے؟ الحاق کے حوالے سے ہماری پالیسی ہے کہ ہر 3 سال بعد ہم تجدید الحاق کریں گے اور رینیول ہوگا الحاق کا۔ تو اس کے حوالے سے یہ طے پایا ہے کہ جب ہم تجدید الحاق کریں گے تو جس طرح الحاق کے شروع میں ہمارے مسئولین باقاعدہ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ہم نے ایک معائنہ چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور الحاق فارم کے اندر ہم نے معائنہ رپورٹ طلب کی ہوئی، وہ ساری پر کر کے ہمیں بھیجتے ہیں، جس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ الحاق کرنا ہے یا نہیں۔ تو آج کے اجلاس میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ اسی ترتیب کے مطابق تجدید الحاق کے لیے بھی مسئولین باقاعدہ جائیں گے، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ 3 سال پہلے جب الحاق ہوا تھا اس وقت ادارہ موجود تھا، اور مجمع کے ساتھ انہوں نے الحاق جس وجہ سے کیا تھا اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، مینجمنٹ جو بھی دوسری چیزیں ہیں، تو کیا اس میں کوئی بہتری آئی ہے، نہیں آئی ہے، تعلیم کا معیار کیا ہے، ان ساری چیزوں کو باقاعدہ مسئولین چیک کر کے وہ جب معائنہ چیک لسٹ بھیجیں گے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کا الحاق دوبارہ اس کی تجدید کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسئولین کے حوالے سے بھی اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ 3 سال کی بنیاد پر، 3 سال الحمدللہ ہو چکے ہیں، تو ان کی کارکردگی رپورٹ کہ 3 سال میں ان کی کیا کارکردگی رہی ہے وہاں پر، مدارس کی نگرانی کے حوالے سے، وزٹ کے حوالے سے، مدارس کو منظم اور مربوط کرنے کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ جب یہ جو ہمارا اجلاس ہوگا یہاں پر 3 روزہ، تو اس میں تمام مسئولین اپنی کارکردگی بھی پیش کریں گے تحریری شکل میں بھی، اور جو بھی اس کی مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ اور ایک فیصلہ اس میں یہ بھی ہوا کہ ہمارے بعض فضلاء فاضلات کو سرکاری اداروں میں اپلائی کرتے وقت کچھ مشکلات پیش آئیں، وہاں ان کے پاس ان کو یہ بتایا گیا کہ بھئی ہمارے پاس مجمع کا نام ہمارے موجود نہیں ہے لسٹ میں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو آلریڈی طے شدہ ہیں، حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، لیکن بعض اداروں کے پاس وہ نوٹیفیکیشن نہیں پہنچا ہوا ہوتا۔ تو اجلاس میں یہ طے ہوا ہے کہ اس پر باقاعدہ جو بھی اس کے متعلقہ ادارے ہیں ان سے بات کر کے فوری طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ تمام متعلقہ اداروں کو یہ نوٹیفیکیشن مل جائے، تاکہ آئندہ مجمع العلوم الاسلامیہ سے ملحق جو بھی فضلاء فاضلات ہیں ان کو کوئی مشکلات پیش نہ آئیں۔